ہم یہ سمجھتے ہیں آج ہم نے بہت ترقی کر لی، ہم نے کتنا اسٹرگل کیا تمہیں کیا پتا، ہم نے کتنی محنت کی تمہیں کیا پتا۔ ہم اگر آگے بڑھے ہیں تو اپنے علم کی وجہ سے، آگے بڑھے ہیں تو اپنی محنت کی وجہ سے، آگے بڑھے ہیں تو اپنے دماغ کی وجہ سے، آگے بڑھے ہیں تو اپنی کوششوں کی وجہ سے، آگے بڑھے ہیں تو اپنے تجربے کی وجہ سے۔ میں کہتا ہوں ہمیں یہ لگتا ہے ہم آج جہاں پر ہیں یہ سب کچھ ہم نے خود اپنے بل بوتے پر پایا ہے، لیکن یاد رکھنا ہمیں کیا پتا اے لکھ پتی کروڑ پتی انسان، اللہ نے اگر تجھے مال و دولت دیا ہے، اللہ نے تجھے عزت و کامیابی عطا کی ہے، تو تجھے لگتا ہے کہ تو نے اپنے بل بوتے حاصل کیا ہے۔ ارے تجھے کیا پتا تیرے ماں کے سفید بالوں کو دیکھ کر، تیرے بوڑھے باپ کی جھکی کمر کو دیکھ کر اللہ نے تجھے یہ سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ماں کی ناراضگی جب صحابی رسول کے جہنم میں جانے کا سبب بن سکتی ہے تو کیا بتائیے اپنے ماں کو جھڑک کر، گالیاں دے کر، لوگوں کے سامنے ذلیل کر کے ہمارے اور آپ کے جیسے لوگ جنت میں چلے جائیں گے؟ بتائیے۔ ایک صحابی رسول حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان تھے، اچانک طبیعت خراب ہوئی، سکرات کا عالم طاری، کافی دیر سے حالت سکرات میں تڑپ رہے، روح نہیں نکل رہی۔ لوگ پہنچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابی ہیں، ابھی جوان ہیں، نزع کی کیفیت ہے، تکلیف میں ہیں، روح نہیں نکلتی اور کلمہ بھی زبان سے جاری نہیں ہوتا۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا جاؤ، جا کر پتہ کرو کہیں ان کی ماں ان سے ناراض تو نہیں ہے۔ اب ذرا دیکھو یہاں پتہ چلا ماں باپ کو ناراض کرنے والوں، اپنی بیوی کی محبت میں، دوستی یاری کے چکر میں، اپنی منگیتر یا گرل فرینڈ کے چکر میں ماں باپ کو جھڑکیاں یا برا بھلا کہنے والوں، یاد رکھنا صحابی رسول اگر ماں کا دل دکھا دے انہیں کلمہ میں اثر نہیں آتا، ہماری اور آپ کی تو کوئی گنتی نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ دیکھو ان کی ماں ناراض تو نہیں۔ ماں نے کہا ہاں میں ناراض ہوں۔ کیوں؟ کس وجہ سے ناراض ہو؟ میرا اکلوتا بیٹا ہے، اسے پتا نہیں کہ میں نے اسے کیسے پالا ہے۔ جب یہ بڑا ہو رہا تھا، جوان ہو رہا تھا، میں نے ساری امیدیں اس سے وابستہ کر دی تھی۔ میری کمر جھک رہی تھی، اس کی کمر سیدھی ہو رہی تھی۔ میرے جوڑ کمزور ہو رہے تھے، اس کے جوڑوں میں طاقت پیدا ہو رہا تھا۔ میری نگاہیں کمزور رہ رہی تھی، اس کی نگاہوں میں چمک پیدا ہو رہی تھی۔ میرے بال جھڑ رہے تھے، اس کے بال بڑھ رہے تھے۔ جب میرا بیٹا جوان ہوا، ایک تناور درخت بن کر کھڑا ہوا، میں خوش تھی کہ اب میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، اس کے سائے میں بیٹھوں گی، اس کا سہارا لے کر چلوں گی، اس کا پھل کھاؤں گی۔ لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ جب یہ میرا بیٹا شادی کے لائق ہو گیا، میں نے اس کی شادی کروا دی، اور جس دن سے میرے بیٹے کی شادی ہوئی اس کا رنگ ہی بدل گیا۔ اس نے تو مجھے ماں کہنا بھی چھوڑ دیا، میرے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا بھی چھوڑ دیا، میری خیریت پوچھنا بھی چھوڑ دیا۔ میں بستر پر پڑی تڑپتی ہوں انتظار میں، کبھی تو میرا بیٹا آئے گا، کبھی تو میرا حال بھی پوچھے گا، کبھی تو مجھے امی کہہ کے بلائے گا۔ میرے کان ترس گئے، بچپن سے امی امی کہہ کے پکارا کرتا تھا، اب چاہتی ہوں کہ ایک بار تو مجھے ماں کہہ دے، لیکن یہ میری طرف آتا ہی نہیں۔ اس کو بیوی کیا ملی، اس نے مجھے فراموش کر دیا ہے، اس نے میرا بہت دل دکھایا ہے، اس وجہ سے میں اس سے ناراض ہوں۔ جانتے ہو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے کہہ دو ان سے کہ بیٹے کو معاف کر دے۔ وہ صحابیہ کہتی نبی کا حکم ہے تو معاف کر دیتی ہوں، ورنہ جی تو نہیں چاہتا کہ میں اسے معاف کروں، اس نے بہت تکلیف پہنچائی ہے، میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ تو میرے آقا نے حضرت بلال کو آواز دی، آقا نے فرمایا بلال جاؤ لکڑیاں جمع کرو۔ حضرت بلال نے ڈھیروں لکڑیاں اکٹھا کر لی، نبی نے فرمایا اس میں آگ لگا دو۔ اب جب آگ لگا دی گئی اور اس لکڑی کی آگ کو لکڑی کی آگ نے آسمان سے باتیں کرنی شروع کی، آقا نے ان کی والدہ کے سامنے کہا جاؤ بریدہ کو اٹھا کر لاؤ اور لا کر اس آگ پر ڈال دو۔ صحابہ لپ کے ان کو پکڑنے کے لیے، ماں تڑپ اٹھی کہتی یا رسول اللہ ایک ماں کے سامنے اولاد کے ساتھ ایسا تو نہ کرے، میری آنکھوں کے سامنے میرے بیٹے کو آگ پر ڈالیں گے۔ آقا فرماتے میں تو تیرے بیٹے کو تھوڑی دیر کے لیے آگ پر رکھتا ہوں، اگر تو نے اس کو معاف نہ کیا اور اس کو کلمہ میں اثر نہ آیا تو یاد رکھنا ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ اتنا سننا تھا، ماں
تو ماں ہوتی ہے نا، بے ساختہ پکار اٹھی، یا رسول اللہ گواہ ہو جائیں میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ یہاں ماں کہتی میں نے معاف کر دیا، وہاں ان کی زبان پر کلمہ جاری ہوا، ایمان پر خاتمہ ہو گیا۔ اے میری قوم کے جوانوں، اپنی خوبصورت بیوی سے زیادہ محبت ہے، اپنی پسند کی بیوی سے زیادہ محبت ہے۔ بوڑھی ماں اچھی نہیں لگتی، بوڑھا باپ اچھا نہیں لگتا۔ میں علماء کی موجودگی میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، کسی مرد کے نکاح میں ایک نہیں، وہ لکھ پتی کروڑ پتی ہے، اس نے 4 بیویاں کر رکھی ہیں، اور چاروں بیویوں کو اس نے ایک ایک فلیٹ دے رکھا ہے۔ ہر بیوی کو ہر مہینے 1 لاکھ مینٹیننس دیتا ہے، ہر بیوی کو اس نے 20 40 تولہ سونا بنا رکھا ہے، ہر بیوی کا خیال رکھتا ہے، ہر بیوی کے پاس آتا جاتا ہے، اس کی بیویاں اس سے بڑی خوش ہیں، اپنے مائکے میں تعریف کرتی ہیں، اپنی سہیلیوں میں تعریف کرتی ہے، لیکن اس کی 68 سال کی بوڑھی ماں بستر پر پڑی کھانستی ہے، اور اپنی ماں کے سرہانے کبھی بیٹھتا نہیں، اپنے ماں کے سر پر کبھی ہاتھ رکھتا نہیں، اپنی ماں کو ماں کہہ کے کبھی بلاتا نہیں۔ اگر اس نے ماں کا دل دکھایا ہے تو یاد رکھنا، 4 بیویوں کی رضا اس کو جنت میں نہیں لے جائے گی، ماں کا دل دکھانا اس کو جہنم کا ایندھن بنا دے گا، اس کو جہنم کی آگ تک پہنچا دے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچیں کہ آج کے دور کا مسلمان کیا کرتا ہے۔ میں یہاں کے بارے میں نہیں جانتا، میں ممبئی جیسے شہر میں رہتا ہوں، ممبئی میں بہت سارے لوگ یو پی سے، بہار سے، جھارکھنڈ سے اور مختلف اسٹیٹ سے کمانے کے لیے آتے ہیں۔ ہم نے دیکھا بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں اپنے بیوی بچوں کو ساتھ رکھتے ہیں اپنے، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بیوی بچے تو ساتھ ہیں، آپ کا گاؤں کون سا ہے، آپ کے گاؤں میں کون کون ہے، تو جواب ملتا ہے گاؤں میں ایک بوڑھی ماں ہے، علاوہ اس کے کوئی نہیں ہے۔ ماں کی دیکھ ریکھ کرنے والا کون ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ ماں خود ہی کھانا بنا لیتی ہے، ماں خود ہی کھانا کھا لیتی ہے، ہر مہینے 2000 ماں کو بیچ دیتا ہوں۔ کوئی کہتا ہے کہ گاؤں میں بوڑھے ماں باپ ہیں، ہر مہینے ان کو 2-2.5 ہزار روپے بیچ دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ بیوی پر مہینے بھر میں کتنا خرچ کرتا یہ بھی بتا، اولاد پر مہینے بھر میں کتنا خرچ کرتا یہ بھی بتا، اپنے بیوی بچوں کے شوق کو پورا کرنے کے لیے ہر مہینے کتنا مال خرچ کرتا یہ بھی بتا۔ اور گاؤں میں بوڑھے ماں باپ پڑے ہوئے ہیں، کیا ان کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ان کو کسی تیمارداری اور خدمت کرنے والے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ان کو دوا علاج کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ان کے گھر سامان لانے والے کی ضرورت نہیں ہے؟ ماں باپ کو 2-2.5 ہزار روپے مہینے کا بیچ کر ہم سمجھتے اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر کسی مہینے ماں کہہ دینا بیٹا اس مہینے تھوڑا زیادہ پیسہ بیچ دینا، ابا کی طبیعت خراب چل رہی ہے، تو بیٹا فوراً تنک جاتا ہے، وہ کہتا ہے امی ابھی 15 دن تو ہوا ہے، 3000 روپیہ بھیجا تھا، اب اور پیسہ کہاں سے بھیجوں؟ یہاں کوئی پیسے کا پیڑ تھوڑی نہ لگا ہوا ہے کہ تم کہو گی اور میں توڑ کے بھیج دوں گا۔ آپ بتائیے بیوی کو بھی کیا یہ جواب دیتا ہے؟ اولاد کو بھی کیا یہ جواب دیتا ہے؟ اولاد کی خاطر تو 1800-2200 کا جینس خریدنے کو تیار ہے۔ اگر بیوی نے کسی سیریل اور ڈرامے میں کوئی سوٹ دیکھ رکھا ہے تو بازار لے کر جائے گا بیوی کو اور کہے گا فلاں سیریل میں جو ہیروئن پہنتی ہے آج کل جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ والا چاہیے، پتا چلے گا 4800 کا ہے۔ کوئی بات نہیں، بیوی نے جب کہا ہے تو اس کو دلانا ہی پڑے گا۔ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، ایک نہیں 4 بیویاں نکاح میں ہو اور چاروں خوش ہو، تم نے سب کے حق ادا کیے ہو، لیکن بوڑھے ماں باپ ناراض ہو، کل قیامت میں بیوی کی خوشی جنت کی ضمانت نہیں بنے گی، بلکہ ماں کا دل دکھانا تیری آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے گا۔